ان الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم علمنا منك یا رب العالمین۔ آج کی اس نشست میں آپ تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ اللہ رب ذوالجلال کے نام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ہم اپنے آج کے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، آخری بار ہماری کلاس نہیں ہو سکی ہے پچھلے ہفتے میں کچھ انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ جو ہے وہ مجھے سن پا رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک جوان بتا دے کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو ہم لوگ پھر آگے کنٹینیو کریں۔ جی السلام علیکم سر، آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے جو کتاب ہے ہمارے پاس علم کلام کے اندر شرح عقائد نصفیہ، وہ میں نے اس کی جو عبارات تھی ہم نے عربی اردو ترجمہ والی وہ ایک مرتبہ پڑھ لی ہے۔ اب ہمارے پاس ہیں سوال و جواب۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کتاب، آپ میں سے مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جس کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ مجھے بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عربی اور اردو ترجمہ ہے، اس کا اصل عربی متن ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے۔ عربی متن جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے ہم نے وہ پڑھی اور اس کو عبارتیں جو تھی اس کو ایک اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے جو متن کے بعد اگلی چیز ہے وہ ہے اس کے سوال و جواب، اس کے بنائے ہوئے کہ اگر پیپر میں سوال کیسے کس نوعیت کا آ سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ سوال و جواب بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سو آپ ان سوال اور جواب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ سبھی خواتین و حضرات اس ان سوال و جواب کو خود سے پڑھ لیں۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہم اس کی تشریح و توضیح کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے سوال و جواب پڑھ لیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اردو کی کتاب ہے، اردو کے اندر اس کے سوال و جواب ہے، تو مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اس سے، اور آپ حسب توفیق اور آپ اپنے وقت جو بھی آپ کا فری ٹائم ہوگا اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں؟ جی کسی کا کوئی خیال نہیں؟ سر اگر تھوڑے سے ڈسکس کر لیں، آپ تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے بولیں گی تو پتہ چلے گا۔ سر میں کہہ رہی ہوں تھوڑے سے ڈسکس ادھر ہی کر لیں کوشچن۔ تھوڑے سے ڈسکس ادھر ہی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زیب الہی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، یہ چاہ رہے ہیں؟ جی سر، یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم پڑھ تو لیں گے لیکن آپ ٹیسٹ لینا شروع کر دیں، 2 سوال یا 3 4 جو بھی دیں ٹیلس کریٹ، یہ تو بڑا سر، خوب، ایسے ہمارے سے ہوگا نہیں۔ یہ تو بہت خوب آپ نے بولا ہے، بڑا زبردست آپ نے بولا ہے۔ چلیے میں آپ کو سب سے پہلے تو پھر آپ میں سے سب کے پاس کتاب ہے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں، ذرا سب کے پاس موجود ہے کتاب؟ جی سر ہے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ چلیں 2 بندے کے پاس کتاب ہے، لیکن باقی بندے جو بولتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس مجھے کیسے، ہم ٹیسٹ کیسے لیں گے؟ اگر باقی بندے بولتے ہی نہیں ہیں تو یہ کیسے ٹیسٹ ہوئے گا؟ یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا؟ یہ مشورہ تو بڑا خوبصورت دیا آپ نے جی اس سر، کی۔ کتاب ہے۔ جی رمضان صاحب ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا
میرا خیال یہ بڑی خوبصورت ہماری بیٹی نے بات کی ہے، بڑی بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس کے ٹیسٹ ہم شروع کر دیں۔ چلیے میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ کتاب موجود ہے تو اس کتاب کا میں ذرا دیکھتا ہوں کہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ میں یہ ہے پیج نمبر 30 ہے، 30 نمبر پیج سے شروع ہو رہی ہے۔ اوکے 30 سر نمبر پیج، اسکرین شیئر کریں؟ پھر بولیے۔ سر اسکرین شیئر کر دیں۔ مجھے نہیں سمجھ لگ سکی نا، دوبارہ بولیں۔ سر میں نے کہا اسکرین شیئر کر دیں، اسکرین او شیئر کر اسکرین دیں شیئر بک کر، کی۔ چلیں میں اسکرین شیئر کر دیجیے بھی ٹھیک۔ چلیے جی، آپ یہ میری اسکرین دیکھ رہے ہیں، اس میں جو پیج نمبر 30 یہ ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ پیج نمبر 30 ہے۔ 30 نمبر پیج سے ہم آگے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہاں سے پھر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال پہلا ہے، العقائد کے مصنف کا نام تحریر کریں اور شرح عقائد کے مصنف کے حالات زندگی، علمی خدمات، ان کی تصانیف اور شرح عقائد پر مضمون تحریر کریں۔ تو یہ دو بنیادی طور پہ سوال ہو گئے۔ جو عقائد ہے، اصل میں آپ کو پتہ ہے کتاب کا نام ہے العقائد، یہ کتاب کا نام ہے العقائد، اس کی جو شرح ہے اس کا نام شرح عقائد ہے، اور شرح عقائد نصفیہ سے کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عقائد کے مصنف کا نام بتائیں، پھر شرح عقائد کے مصنف کے حالات بھی لکھیں، اور ان کی جو علمی تصنیفی خدمات ہیں اس پہ بھی کوئی ایک مضمون لکھے۔ اس کے ساتھ آگے ہے کہ شرح عقائد جو ہے خود یہ کتاب، اس کے اوپر بھی مضمون لکھیں۔ تو یہ 3 سوال ہیں، ان تینوں کو آپ سمرائز کر سکتے ہیں ایک کچھ نکات کے اندر، کہ ان کی تاریخ نام کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کے کوئی شیوخ کون سے تھے، ان کے کوئی تلامذہ کون سے، ایک دو کا نام یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے وہ جو ان کے وفات ہے وہ کہاں پہ ہوئی، کہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کی اگر کوئی مزید تصانیف ہیں وہ کون سی ہے، اس کو لے لیں آپ، تو یہ بہتر ایک چیز ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ تینوں سوال جو ہیں یہ بڑی بہترین چیز ہے، یہ آپ نے اس کے اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں، سو اس کو آپ نے ابھی کر لینا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، اس ٹائم میں آپ ابھی یاد کریں گے، دیکھ لیں گے، ایک بار پڑھ لیں گے، 3 صفحات کو پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ ایک بات ہوگی یہ۔ دوسرا یہ ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ احکام شرعیہ، احکام اعتقادیہ اور کیفیت العمل، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ چونکہ ٹرمز ہیں، احکام شریعہ کیا ہیں، احکام اعتقادیہ کیا ہیں، اور کیفیت العمل یہ کیا ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ احکام شرعیہ کو فریہ عملیہ، اور ثانی یعنی احکام اعتقادیہ کو اصلی اعتقادیہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ علم الشرائع والاحکام اور علم التوحید والصفات میں سے ہر ایک کی تعریف اور وجہ تسمیہ لکھیں۔ یہ ایک سوال ہے، اس میں 2 سوال جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ بنیادی طور پہ علم کلام یعنی علم العقائد جسے ہم کہتے ہیں اس کا، اور علم احکام، علم فقہ جسے ہم کہتے ہیں، علم الشریعہ جسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں کی تعریف کا یہ بنیادی طور پہ سوال ہے۔ تو اس سوال کو پہلے سمجھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو سوال کی تفہیم ہے وہ آدھا جواب ہوتا ہے، تو اگر اچھی طرح سے سوال بندے کو سمجھ لگ جائے تو وہ جواب وہ آدھا رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ احکام شرعیہ، احکام اعتقادیہ
اور کیفیت العمل اس سے کیا مراد ہے؟ اول کیا ہے؟ احکام شرعیہ. اس کو جو ثانی ہے اصلیہ اعتقادیہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے کو فریہ عملیہ کیوں کہتے ہیں اور دوسرے کو ثانی جو ہے اس کو اصلیہ اعتقادیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے. اور پھر علم الشرائع والاحکام اور علم توحید و صفات میں سے ہر ایک کی تعریف، یعنی دونوں علوم کی تعریف لکھی. یہ میرا خیال کہتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ہم لوگ وہ آگے چلتے ہیں. وقال الشرع علم ان الاحکام الشرعیہ، یہ اصل میں یہ ایک عبارت ہے، اس کی آگے تشریح اور توضیح ہے. کہتے ہیں کہ احکام شریعہ کیا ہے؟ احکام حکم کی جمع ہے. حکم سے مراد الاثر الثابت بالشیء، وہ اثر جو شے کے ساتھ ثابت ہو، مثلا جواز اور فساد، حلت اور حرمت. حلت اور حرمت کا مطلب ہے حلال اور حرام جاننا. علماء شرع کے عرف میں حکم سے مراد اللہ رب ذوالجلال کا وہ خطاب ہے جو مکلف ہیں، جو بندے جن کو شریعت تکلیف دیتی ہے، جن کے اوپر تکلیف واجب ہوتی ہے، یعنی وہ اس چیز کے قابل ہیں کہ وہ شریعت پہ عمل کریں، تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ اس میں علماء کرام نے اس کی تعریف لکھی ہے. خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، افعال مکلفین کے متعلق اللہ رب ذوالجلال کا خطاب ہے. اچھا، یہ شرعیہ کا مطلب اصل میں احکام شریعہ تھا نا پہلے لفظ، تو احکام کی جمع پہلے تشریح کر رہے ہیں، پھر شریعہ کی تفصیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو سوال ہے اس کو وہ سمجھیں گے. میرا خیال کہتا ہے اس کو ہم لوگ وہ بہت لمبا کرنے کی بجائے اس کی ہم ڈائریکٹ. مکلفین کا کیا مطلب؟ مکلفین ایک ہوتا ہے وہ بندہ شریعت کے اندر، ایک ہوتا ہے شارع، ایک ہوتا ہے مکلف. نہیں میں کیسے، چلیں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مکلف آدمی وہ ہے جو بندہ جس کے اوپر شریعت واجب ہوتی ہے، وہ بندہ مکلف ہے. شرعی احکام جس پہ واجب ہوتے ہیں وہ بندہ مکلف ہے. مثلا اس کے اندر بچہ جو ہے اس کے اوپر وہ شریعت کا مکلف ہے، اس کے اوپر شریعت واجب ہوتی ہے. جی آپ میں سے کوئی بتا سکے مجھے؟ نو سر. احکام کا نفاذ نہیں ہوتا چونکہ وہ بچہ ہے. اچھا، اسی طریقے وہ مجنون، وہ بندہ جس کو عقل خرد شعور ہی نہیں ہے، وہ پیشاب کا نہیں پتہ چل رہا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہا رہا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، کھڑا ہے، پاگل جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر شرعی احکام نافذ ہوں گے؟ جی نہیں نافذ ہوں گے. تو یہ مکلف نہیں ہے. مکلف وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، جس کے اوپر شریعت کے احکام واجب ہوتے ہیں. یہ اس کا مکلف کا معنی ہوتا ہے، اور مکلف کی جمع مکلفین ہے. یہ اچھا جی، آ گیا، کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے اس کی ڈائریکٹلی ہم لوگ وہ ان کے سوالوں کا جواب آتے ہیں. کیفیت العمل، عمل سے مراد افعال عباد ہیں، یعنی احکام شریعہ جو افعال عباد سے متعلق ہیں، چاہے وہ مکلف ہو یا نہ مکلف ہو. کیفیت العمل جو ہے، عمل کی کیفیت، اسے وہ لکھ رہے ہیں کہ اب ایسے جو بندے ہیں ان کے جو افعال ہیں اس سے مراد وہ ہیں، یعنی وہ احکام شریعہ جو افعال عباد سے متعلق ہیں. مثلا افعال عباد میں کیا آتا ہے؟ نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے. مطلب وہ چیزیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کیفیت عمل سے مراد وہ ہیں. اب وہ بندہ مکلف ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کیفیت عمل اسے کہتے ہیں کہ جو چیزیں بندوں کے عمل سے متعلقہ ہوں وہ کیفیت عمل میں آتی ہیں. یہاں پر عمل سے مراد افعال المکلفین لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ افعال سبھی کو شامل، سبھی کہتے ہیں بچے کو، افعال سبھی کو شامل نہیں، حالانکہ سبھی مکلف نہیں، اور اس کا اسلام نماز صحیح ہے. کیفیت عمل سے مراد اس کے اعراض ذاتیہ ہیں،
وجوب، حرمت، ندب وغیرہ. تو کیفیت عمل جو ہے اس سے مراد وہ احکام ہیں، احکام شریعت ہے. ٹھیک ہوگا جی، کیفیت عمل سے مراد احکام شریعت ہیں. اوکے، اب آئیے دوسرا جو سوال تھا کہ عملیہ فرعیہ کیوں کہا. یعنی ایک اس میں دو سوال ہیں، یوں سمجھیے. ایک ہے علم کی بنیادی طور پہ یہاں پہ شرعی علوم کی اس نے دو قسمیں بنائی ہیں مصنف نے. ایک ہے اصلی علوم، ایک کہا اس کو، اور ایک کو کہا فرعی علوم. ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مین یا میجر اور ایک ہوتا ہے مائنر. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ادارہ یا مین کیمپس اور ایک ہے سب کیمپسز، ایسے سمجھ لیجئے. تو مین جو چیز ہے وہ کیا ہے، اور جو اس کے آگے سے اس کے فروع جو اصل ہے وہ ہے مین، اور جو فرع ہے وہ اس کے وہ آگے شعبہ جات ہیں. اصل جو ہے وہ ہے علم الاعتقاد، علم کلام، جس کے اندر عقائد شامل ہیں. یہ اصل ہے، اصلیہ اعتقادیہ. یہ اصل جو چیز ہے وہ اعتقادی علوم ہے. اسی وجہ سے اس کو علم فقہ الاکبر کہا گیا ہے. فقہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، علم فقہ الاکبر. جی ہاں جی، میں پڑھا لوں تھوڑا سا. علم فقہ الاکبر اور علم فقہ الاصغر. جو علم فقہ الاکبر ہے اسے علم کلام کہا گیا ہے، اسے علم الاعتقاد کہا گیا ہے. تو یہ، اور دوسری طرف علم فقہ الاصغر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے شرعی احکام، نماز، روزہ، حج، زکات، ان سب کے مسائل. یہ مسائل کا جاننا یہ فقہ اصغر ہے، جبکہ عقائد کا جاننا فقہ اکبر ہے. تو اصلیہ اعتقادیہ اس لیے کہا چونکہ وہ اصلی وہ ہیں حقائق، وہ جو مین ہے، میجر ہے، وہ اعتقاد ہے. اور فرعیہ عملیہ اس لیے کہا کہ عمل جو ہے وہ فرع ہے ایک، چونکہ وہ فقہ کے اندر اب نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکات، یہ سارے کے سارے فروع ہیں، فرعیات ہیں اس کی، اور وہ عمل سے چونکہ تعلق رکھتی ہیں. تو کہا آگے لکھا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے، عملیہ فرعیہ کہنے کی وجہ. عملیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق عمل سے ہے. فرعیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ علم اصول اعتقاد کی فرع ہے. اصول اعتقاد پر متفرع لکھا ہوا ہے تو اصول اعتقاد کی فرع ہے، اس لیے عملیہ فرعیہ کا. اصلیہ اعتقادیہ اس لیے کہا کہ اصلیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اعتقاد سے ہے اور اعتقاد اصل ہے، لہٰذا یہ اصلیہ اعتقادیہ ہے. مثلا عذاب قبر حق ہے، اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت، اس بات وجود باری تعالی، اور توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معجزات، اور ہر وہ چیز جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے. علم الشرائع والاحکام، یہ وہ علم ہے جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، اس کو علم الشریعہ والاحکام کہتے ہیں، جس کے اندر احکام کا علم ہم لیتے ہیں. اچھا جی، میں دوبارہ سے ہم پھر پیچھے سوال پڑھ لیتے ہیں، اس میں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. احکام الشرعیہ، احکام شرعیہ، احکام اعتقادیہ اور کیفیت العمل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو سمجھ لگی کہ احکام شرعیہ سے مراد وہ عملی احکام ہیں، احکام اعتقادیہ سے مراد وہ عقائدی احکام ہیں. عقائدی احکام اس بات وجود باری تعالی، رؤیت باری تعالی، توحید باری تعالی، صفات باری تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، انبیاء و مرسلین کی کتب، ان پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، یہ سارے کے سارے احکام اعتقادیہ ہیں. اور کیفیت العمل سے مراد وہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ احکام، عملی احکام جو ہے ان کی وہ اس سے مراد ہے کہ بندے کے وہ احکام جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہے. اچھا، پھر اگلا جو اس نے سوال یہ کیا کہ فرعیہ عملیہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اصل جو ہے وہ تو اعتقاد ہے، اسی وجہ سے
کہیں اگر شاید آپ کے ذہن میں وہ حدیث پاک بھی ہو کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے آپ کے، تو وہ بہتر ہے۔ عمل جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ خرابی آ سکتی ہے، آ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے نیت کیا کہ میرے پاس اگر اللہ رب الجلال مجھے طاقت دے، حوصلہ دے، تو میں فلسطین کے جہاد کے اندر شرکت کروں یا کروں گا یا کروں گی، مجھے اللہ تعالیٰ ہمت، حوصلہ اور وہ طاقت دے، میرے پاس وہ قوت ہو، تو میں اپنی کوشش کر کے تو مجاہدین کی مدد کروں گا یا کروں گی، میں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، اور میں جناب ابھی بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں یا دوں گا یا کل یہ کام کروں گا۔ آپ نے نیت کی بس، تو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا، لیکن آپ ہو سکتا ہے کل کو طاقت ملی اور آپ وہ عمل میں کہیں کوتاہی برت گئے، یا عمل کے اندر آپ نے وہ مکمل عمل نہ کیا، یا مکمل عمل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کے اندر کوئی دکھلاوا آ گیا، کوئی ریاکاری آ گئی، یا کچھ اس طرح کی کوئی کیفیت آ گئی، تو یہ آ جاتی۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا مسلمان مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اصل جو ہے وہ اعتقاد ہے، اور جو فرع ہے وہ عمل ہے، اور وہ اسے ہم علم فقہ بھی کہتے ہیں، اور علم الشرائع والاحکام سے مراد آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک چیز رہ گئی، علم التوحید والصفات، اس کی ایک لکھا ہوا تعریف بیان کریں تو علم التوحید والصفات یہ وہ احکام ہے جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، اور انہیں علم التوحید والصفات بھی کہتے ہیں، اسی کو علم کلام کہتے ہیں، اسی کو علم اعتقاد کہتے ہیں، اور اسی کو علم فقہ الاکبر بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی لکھا ہے کہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ توحید باری تعالیٰ اور اس کی صفات علم کلام کی، چونکہ اچھا علم کلام کی تو بڑی مباحث ہے، تو اس کو علم التوحید والصفات ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس کی میجر جو مباحث ہیں، جو بڑی یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو معروف مباحث ہیں، بڑی بڑی مباحث ہیں یا ممتاز مباحث ہیں، ان میں سے علم التوحید و صفات کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے اس کو علم التوحید و صفات بھی کہتے ہیں۔ جناب یہ بات اگر کسی کو یہ سوال کلیئر ہوا ہے تو بھی بتائیں، نہیں ہوا تو بھی بتائیے، سوال دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ احکام شریعہ سے کیا مراد ہے؟ احکام جی سر۔ اعتقادیہ سے کیا مراد ہے؟ کیفیت العمل سے کیا مراد ہے؟ اور فرعیہ عملیہ، اور دوسری ہے اصلیہ اعتقادیہ، ان دونوں کو اس کو یعنی جو احکام شریعہ ہیں ان کو فرعیہ عملیہ کیوں کہتے ہیں اور دوسرے کو اصلیہ اعتقادیہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جانی چاہیے۔ علم الشرائع والاحکام کیا ہے اور علم التوحید والصفات کیا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی آ گئی آپ کو، اور وجہ تسمیہ سے مراد یعنی اس کو یہ علم کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اس کا یہ نام کیوں ہے، یہ بھی آپ کو بات سمجھ لگی۔ اب یہاں تک جس کو نہیں سمجھ لگی وہ مجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے اس کے بارے میں۔ جی جس کو کسی چیز کا سمجھ نہ لگی ہو، جی واہ، میری باتیں ساری سمجھ لگ گئی ہیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مطلب یہ سارے جو نام ہیں یہ اعتقاد کی ہی نام ہے، مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں علم اعتقاد اسی کے سارے نام ہیں یہ؟ بتائیں مجھے مثلاً کون سے، آپ مجھے گن کے بتائیں کون سے نام کی طرف آپ کا اشارہ ہے مثلاً۔ مطلب جس طرح آپ یہ کہہ رہے تھے فریہ اور عملیہ، یہ والے کیا مطلب سب کا مطلب نچوڑ وہیں پہ آ جاتا ہے، علم الاعتقاد کیا پڑھے ہم اس کی طرف؟ نہیں، آپ تھوڑا سا سمجھنے میں کوتاہی کر گئی ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اور بتا سکے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز ہے، یعنی علم الاعتقاد ہی ہے؟ جی کوئی اس کا جواب دے سکے گا؟ جی اللہ اکبر، اچھا سمجھ بھی سب کو آ گئی ہے، کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا۔ جی زیب الہی، وعلیکم السلام۔ سر جی الگ الگ تعریف جو بتائی ہے سب الگ الگ ہے۔
سب الگ الگ ہیں. اگر یہ سوال آپ سے یہ بی بی مثلاً پوچھ رہی ہیں تو اس کا جواب ذرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اختصار کے ساتھ اگر آپ جواب دے دیں تو. سوال لکھا ہوا ہے احکام شریعہ، احکام اعتقادیہ اور کیفیت العمل سے کیا مراد ہے؟ اس کی پہلے آپ نے ڈیفینیشن بتائی ان تینوں کی. سر پھر اگلا بھی تھا فریہ، عملیہ اور اعتقادیہ، کیوں کہتے ہیں اسے؟ جی جی سر یہ جی سوال یہ تھا. تو مہوش بی بی، اگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی. احکام شریعہ بیٹے اور چیز ہے، احکام سر اعتقادیہ اور چیز ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا یہ تھا کہ آپ جو ہر چیز پڑھ رہے ہیں مطلب وہ اینڈ پہ کہیں پہ آ رہی ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہر چیز وہاں پہ نہیں بیٹی آ رہی ہے. احکام شرعیہ اور جگہ پہ آ رہے ہیں، اعتقادیہ اور جگہ پہ آ رہے ہیں. احکام شریعہ سے مراد آپ کے غسل کے مسائل ہیں، آپ کے طہارت کے مسائل ہیں، آپ کی نماز کے مسائل ہیں، آپ کے روزے کے، حج زکوٰۃ کے مسائل ہیں. احکام شرعیہ سے مراد یہ. جبکہ اعتقادیہ سے مراد آپ کے وہ احکام ہے جن کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے. اعتقاد سے مراد مثال کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ثابت کریں گے، اللہ رب ذوالجلال کی کتنی نعمتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء و مرسلین کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ معجزات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، معجزہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان ہے، کتابوں کے بارے میں کیا ایمان ہے. مطلب جتنے بھی احکام اعتقادیہ ہیں جو آپ کے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سونے، وہ احکام اعتقادیہ ہیں. جو آپ کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بیٹا وہ احکام شرعیہ ہیں. تو احکام شرعیہ کو فرعیہ عملیہ کہتے ہیں. احکام شرعیہ کو فرعیہ عملیہ کہتے ہیں. فرع کا مطلب ہوتا ہے اس کا شعبہ، مطلب ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی فرع. جیسے ہم کہتی ہیں کہ ایک مین ہوتا ہے اور ایک جو میجر اور ایک مائنر ہوتا ہے. تو جو مین ہے، جو اصل ہے، وہ ہے اعتقاد. شرع کے اندر اصل جس کو قرار دیا گیا وہ اعتقاد کو قرار دیا گیا ہے. اور جو فرع ہے، جو عمل ہے ہمارے نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہم کرتے ہیں، یہ فرع ہے، اس کو فرع قرار دیا گیا ہے. تو اعتقادیہ کو اصلیہ کہا گیا اور شرعیہ کو فرعیہ کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اصل ہے اور یہ چونکہ وہ فرع ہے، اس وجہ سے یہ کہا گیا. یہ ہے، میں اگر سمجھا پایا ہوں مہوش کو تو. سمجھ آتی ہے. جی چلیں، شکر الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد علم الشرائع، علم الشریعہ یا علم الشرائع والاحکام، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ لگی ہے؟ سویبہ رانی جو ہے یہ کافی ایکٹیو ہوتی ہے اس کے اندر، وہ گروپ کے اندر، لیکن آج بول نہیں رہی ہیں. یہ بولنے سے لگتا کتراتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، چلیں لیکن ہمیں سر بھی یہ میں تھوڑا سا سمجھا دیں، ہاں جی. اگر آپ تکلیف نہ ہو آپ کو تو اگر آپ مجھے سمجھا دیں کہ علم الشریعہ یا علم الشرائع والاحکام اس سے مراد کیا ہے؟ سر ادھر شریعہ، سر ایک منٹ بتاتی ہوں. جی آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے، اچھا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بتا دیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ والا. سر احکام شریعہ وہ جو شریعت کے کام ہوتے ہیں، جیسے فرض باتیں ہونا، جیسے جیسے نماز فرض روزہ ہے. حج زکوٰۃ جتنے بھی امور ہیں، رائٹ، یہ مطلب ہے. ہاں جی، گڈ، یہ احکام شریعہ ہوتے ہیں. اوکے. تو علم التوحید و صفات سے کیا مراد ہے، یہ کچھ بتا سکیں گے آپ؟ یہ جو اگلے والا آپ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے. واہ جی واہ، یہ بولے ہیں حاجی محمد رمضان صاحب. جی چودھری صاحب بولیے. واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہماری خوش قسمتی، آپ بھی بولیے
بولے ہیں. جی آپ ارشاد فرمائیں کہ علم التوحید و صفات سے مراد کیا ہے جی رمضان بھائی؟ سر میں بتا رہا تھا کہ تعلق بات سے ہے جو جس پر آپ کا ایمان ہوتا ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے. توحید باری تعالیٰ اللہ اور خاتم بالکل النبیین حضرت محمد. بالکل ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ عقیدے کی بحث ہے یا علم الاعتقاد ہے، اس کو علم التوحید و صفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ کسی کے پاس بھی؟ رمضان صاحب سمیت کسی کے پاس؟ سوال repeat کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے، آپ نے مجھے کہا کہ علم التوحید و صفات وہ عقیدے کا علم ہے، علم الاعتقاد ہے جس میں ہم لوگ عقیدہ ہمارا کیا ہے، صفات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث مطلب بہت ساری چیزوں کے بارے میں عقیدہ. تو اس علم کو، علم الاعتقاد کو علم التوحید و صفات کیوں کہتے ہیں؟ علم الاعتقاد کو توحید و صفات کیوں کہتے ہیں جی؟ سر کیونکہ اس میں ساری مطلب جو بحث ہوتی ہے، وضاحت کی آتی ہے، وہ اللہ اور توحید کے بارے میں. ویری گڈ، بالکل ٹھیک آپ نے کہا، صحیح پہنچے آپ. آپ کی آواز اگرچہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، شاید آپ کہیں وہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں شاید، تو اس وجہ سے، ورنہ بات آپ نے ٹھیک کر دی، میں سمجھ لگ گئی. جزاک اللہ خیر. تو لے جی، اس کے ساتھ ہی یہ سوال تو بالکل درست ہوگا. اوکے، ادھر رکھو. ہم لوگ میرے خیال آگے چلتے تھوڑا سا، نہیں بلکہ آگے چلنے سے پہلے ہماری یہ ختم ہونے میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، ذرا ری جوائن کیجئے، میں ذرا دوبارہ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں جی. جی سر.